اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ہمہ جہت قسم کے مہمان ہیں جو بہت ہی ایک لو پروفائل ہے ان کا، اور پھر بھی ہر جگہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، آپ یو کین ہارڈلی اسپاٹ انہیں، آپ اسپاٹ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ابھی ہم جب پاکستان ورلڈ الائنس کی بات کریں گے تو پھر میں آپ کو اور بتاؤں گا۔ ندیم زمان ٹیکسس میں یہ ہوتے ہیں۔ ٹیکسس ہمارے امریکہ کا ایک طرح سے ساؤتھ ہے، بدماش ریاست ہے امریکہ کی، لیکن اس میں جو سب سے شریف علاقہ ہے وہاں پہ ندیم بھائی رہتے ہیں۔ تو میں ندیم بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ آئی نو کہ آپ بہت بزی تھے، اس سے پہلے آپ کی ایک میٹنگ تھی، اور ہمارے پاکستان ورلڈ الائنس کے دوست جو ہیں نا، وہ نخرے بھی بہت کرتے ہیں ہمارے آنے، تو آپ نے ایٹ لیسٹ بالکل نخرہ نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بتائیے آپ کیسے ہیں، اور کیا آپ کے ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں اس وقت؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا ایک پروفائل کا بھی آپ ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کا ہے۔ ضرور ضرور۔ تو السلام علیکم، اور سب سے پہلے زیاد بھائی آپ کا اور شعیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے لسنرس کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ویورز کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی بات صحیح ہے، میں ڈیلس ٹیکسس میں مقیم ہوں آلموسٹ 36 ایئرس۔ میں یہاں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا، اور اس کے بعد امریکہ کا رہ گیا میں۔ ڈیلس میں انیشلی جاب کی آفٹر گریجویشن۔ میں کمپیوٹر ہارڈ ویئر انجینئرنگ سے پھر مینوفیکچرنگ میں چلا گیا تھا، اور کرتے 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 امریکن ڈریم میں اپنی مینوفیکچرنگ اپنے بزنس کا سوچا میں نے، تو بالکل ایک ان ریلیٹڈ وہ میں نے پروفائل پکڑی، اور میں بیوریج مینوفیکچرنگ میں چلا گیا۔ تو میں آرگینک ڈرنک بناتا ہوں کیکٹس سے۔ دیٹس مائی پروفیشن۔ امریکہ میں آبویسلی یہاں پہ جو سیوک انگیجمنٹ ہے وہ کافی دیر سے میں نے شروع کی۔ پہلے اپنے کام پہ فوکس کیا، اپنے کاموں پہ، اور ایٹ سم پوائنٹ ریئلائز ہوا کہ یہ سیوک انگیجمنٹ بھی ضروری ہے۔ تو پچھلے تقریباً 16 سال سے میں کنگریشنل اور ایون لوکل ساری پالیٹکس میں انوالو ہوں۔ میں کرنٹلی سینیٹر کوری بوکر کی نیشنل کیمپین ٹیم کا ممبر ہوں، اور جو ڈیموکریٹک پارٹی کے جسے بلو سینٹ کہتے ہیں، جو کہ سینٹ کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو فوکس کرتی ہے فنڈ ریزنگ کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، تو میں اس ٹیم کی ٹیکسس ٹیم کے جو ہمارے 4 ممبرز ہیں ان میں سے ایک میں ہوں، فائنینس کمیٹی کا۔ اس کے علاوہ جو بیرو ہمارے جو گورنر کے لیے ٹیکسس میں رن کیے ہیں، میں اس کی بھی فائنینس کمیٹی کا ممبر تھا۔ تو یہ ایک ہائی لیول پہ میری انگیجمنٹ تھی۔ لوکل انگیجمنٹ میں جو کنگریشنل ممبرز ہیں ان کے ساتھ ایز اے کوآرڈینیٹر کچھ ریس میں ایز اے ٹائٹل کے ساتھ رن کیا، اور کچھ کے بغیر ٹائٹل کے۔ ریسنٹلی ہمارا یہاں پہ جو سب سے مشہور، جو کہ پورے امریکہ میں اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، وہ جو نارتھ ڈیلس میں، نارتھ ٹیکسس میں جو ایک سبرب ہے فرسکو، وہاں کی جو ریس تھی وہ پورے ملک نے دیکھی۔ اس میں جو مارک ہل ہے، جو میئر کی رن کے لیے رن کیا اور وہ جیت گیا، میں اس کی کور ٹیم میں تھا، تو ان کیمپیننگ ایز ویل اور فنڈ ریزنگ بھی۔ تو یہ میری اس لیول کی سیوک انگیجمنٹ ہے، جو پرسنل لیول پہ کافی 2010 سے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ انگیجمنٹ رہی۔ میں خود پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکسس، جو کہ ہمارے تقریباً 70,000 ممبرز ہیں یہاں پہ نارتھ ٹیکسس میں، میں اس کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں 2 سال، اور 4 سال میں اس کے جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ DFW انٹرنیشنل کمیونٹی الائنس، جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے، تقریباً ہمارے کوئی 64 ممبرز ڈفرینٹ کنٹریز کو جو وہ کرتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں، میں ان کی بورڈ میں بھی رہ چکا ہوں۔ میں اس وقت DFW ایئرپورٹ کے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ایک ہوں۔ اور DFW کا میں اپنے ویورز کو بتا دوں، ڈیلس فورٹس ورتھ ٹیکسس میں ایک بہت ہی تھرائیونگ ایریا ہے، ان کی بات کریں ندیم بھائی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے ندیم بھائی آپ کا وہ ٹلٹ ہو گئی ہے اسکرین، اب ٹھیک ہو گئی کہ نہیں؟ ابھی بھی اب ٹھیک ہو گئی؟ اب ہوگی ٹھیک۔ سوری، مجھے آئی تھنک جب کال آتی ہے تو آئی تھنک دیٹ کائنڈ آف ڈسٹربز ایوری تھنگ، تو آئی ہوپ میں فگر آؤٹ کروں کہ یہ کس طرح میں بلاک کر دوں کال۔ اسکرین لاک ہو جائے گی نا تو پھر نہیں۔ جی ٹھیک، اسکرین لاک، اوکے، دیر از اے وے۔ اسکرین لاک کر دیں، یا پھر آپ اپنے ٹیلی فون کو اگر اس پہ ڈال دینا، کیا کہتے ہیں اس کو، فلائٹ موڈ پہ، تو فون کال نہیں آتی آپ کو۔ اوکے، ایئرپلین موڈ میں جی اس میں جا سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں آپ کو وائی فائی شاید آن کرنا ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وائی فائی تو بھائی ایڈ کرنے کا۔ اچھا، یہ تو ندیم بھائی نے پہلے ہی
پوری کتاب کا ہمارے ایک سیریز کرنی پڑے گی جتنی انہوں نے چیزیں پہلے ہی بتائی. تو میں آلسو جو اپنی ڈی ایف ڈبلیو میں ہماری جو چیپلنسی ہے یہاں پہ بورڈ آف چیپلنسی ہے اس میں بھی اور اس کے علاوہ جو ایف بی آئی کی ہیٹ کرائمز کی جو ٹاسک فورس ہے میں اس کا بھی جو مسلم کمیونٹی ہے میں اس کا لیڈ ہوں. کچھ سالوں پہلے میں نے سوچا کہ کافی ساری چیزیں ہم جو ایز اے والنٹیئر کر رہے تھے تو یہ سوچا کہ اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں اور میرا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے سینٹر آف ایکسلنس فار کمیونٹی سروسز جو کہ ڈیلس بیسڈ ہے. اس کی انیشلی جو ہمارا فوکس تھا تو وہ ساؤتھ ایشین امریکنز جو جن کو چیلنجز ہیں ہماری کمیونٹیز میں 2 چیلنجز جو کہ انڈر سرفڈ نہیں ایٹ دیٹ ٹائم ایسے کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے. تو پہلا جو میں نے ٹاسک جو میرا وہ تھا فوکس تھا میری نان پروفٹ کا وہ تھا کہ سروسز فار فیملیز ود اسپیشل نیڈس. تو جو ہماری ساؤتھ ایشین جو کمیونٹیز ہیں وہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں اسپیشل نیڈس کے ان کو جو سروس دی جاتی ہے یا جو فیملی انوالومنٹ ہوتی ہے وہ انفارچونیٹلی کلچر کی وجہ سے یا جس کی وجہ سے بھی وہ میجر کلچرل اسٹگما ہمارے جی اسٹگما ہے اور اس میں بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور فار واٹ ایور ریزن وہ پاتے ہیں جو ہم کو پتہ نہیں ہوتی ہیں کہ کتنی سروسز چاہیے ہوتی ہیں بچوں کو وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے وہ شیئر نہیں کر پاتے. جی بالکل ایگزیکٹلی تو ہاں تو دیٹ واز مائی نمبر 1 کیونکہ میں نے پرسنلی اس کو دیکھا تو وہ بہت سا. اور دوسرا جو تھا تو وہ یہ تھا کہ جو ہماری کمیونٹیز میں اگین ساؤتھ ایشین پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی جو دوسرا جو تھا تو وہ جو ڈومیسٹک ابیوز کی وکٹمز جو ہیں اس کی جو سروسز ہیں وہ بھی واز ناٹ بالکل تھی نہیں وہاں پہ. تو ان 2 فوکس پہ میں نے یہ جو 2 سبجیکٹس ہیں ان پہ فوکس کیا. اور جو چیز بہت جلدی سامنے آئی وہ یہی تھی کہ ان کی افیکٹو ہیلپ کرنے کے لیے مجھے شور کرنا پڑے گا کہ جو میری سیوک انگیجمنٹ ہے جو لوکل اس میں ہے سٹیز کاؤنٹیز اسٹیٹ ریپرزنٹیشن یہ والی جو ہے ایز اپوز ٹو کنگریشنل اور سینیٹرز اس سے زیادہ یہ جو لوکلز ہیں یہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں اور ان کی زیادہ سروسز چاہیے ہوتی ہیں لوکلز اس میں. تو پھر میں نے فوکس کیا جو آپ کے میں شہر میں رہتا ہوں تقریباً 30 سال سے میں فرسکو میں رہ رہا ہوں 36 سال مجھے ڈیلس میں ہو گئے ٹوٹل. تو کمیونٹیز میں میری انگیجمنٹ تھی پہلے سے ہی لیکن اس کو فوکس کرنا تھا الیکٹورل اس میں انیشیٹوز میں. تو اس میں پھر میں نے فوکس کیا اور الحمدللہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو سروسز ہوتی ہیں ہماری کمیونٹیز کو جو چاہیے ہوتی ہیں تو اس میں ذرا میرے جو ایفرٹس ہیں وہ ذرا مؤثر ہو گئے ہیں. تھوڑا ذرا میں کام زیادہ کر پا رہا ہوں ایز کمپیئر ٹو سم ون ایلس. تو یہ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیا. اس کے علاوہ جو آپ کی پی ڈبلیو اے ہے اور جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں تو جب بھی ان کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آئی ایم آلویز دیئر. ایکسلنٹ. آپ نے 3 بہت امپورٹنٹ اسپیکٹس کا ذکر کیا جو ہم سارے پاکستانیوں کے لیے سب امیگرینٹس کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں پاکستان سے اسپیشلی آنا چاہتے ہیں ان کے پاس انہیں ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے ایک پلان ہونا چاہیے جو ریسورسز وہ لائن اپ کر سکتے ہیں خواہ وہ فیملی اینڈ فرینڈس ہوں چاہے وہ نیٹ ورک ہیں یہاں پہ سوشل نیٹ ورک وغیرہ ہیں ان سے وہ اب تو بہت آسان ہو گیا کمپیریٹیولی کرنا. ان سے لائن اپ کریں پہلے سے ریسورسز کو تاکہ جب وہ آئیں ان کا پلان ہو اور انہیں وہ اسٹرگل نہ کرنی پڑے جو ندیم بھائی کو اور مجھے کرنی پڑی تھی یہاں آنے کے بعد. سیکنڈ چیز موسٹ امپورٹنٹ جو انگیجمنٹ دو ایریاز میں جو ندیم بھائی کر رہے ہیں ابھی ایک سوشل انگیجمنٹ ہے جو اپنی سوسائٹیز اور کمیونٹیز کو انگیج کرنا ان کے ساتھ انگیج ہونا ریسورسز شیئرنگ کرنا لوگوں کو دوسروں سے کنیکٹ کرنا یہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے ملکوں میں اس کا اتنا کوئی زیادہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہم لوگ انکانشیسلی انسیمنگلی وہ کرتے ہیں بہت سی چیزیں لیکن ایز این انسٹیٹیوشن یا ایز این ایکٹیویٹی اسے ہم ریکگنائز نہیں کرتے. تیسری اور جو چیز اب جا کے پاکستانیوں میں عمران خان کی وجہ سے جو ہمیں اویئرنیس آئی ہے اوورسیز پاکستانیز میں بھی وہ جو ندیم بھائی بہت عرصے سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی لوکل پالیٹکس میں آپ کو انگیج ہونا ہے. اور اب لوکل از گلوبل. آپ نے دیکھا گلوبلائزیشن کتنی تیزی سے بڑھی ہے. ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اب جیسے مشیگن میں ہو رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے ندیم بھائی سے تھوڑی دیر میں وہ پوری دنیا کو اثر اس پہ ہو رہا ہے. ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے لوگ اتنی اسے دیکھ رہے ہیں. فٹ بال کے میچ آپ دیکھتے ہیں ہوتے ہیں تو وہ اتنے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں کہ وہ پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوتا ہے.
تو آپ لوکل سے جو چیز شروع کرتے ہیں وہ موسٹ افیکٹو ہوتی ہیں. اس میں ہمارے پاس طیب اردوان کی اور بہت سے اور لوگوں کی، برنی سینڈرز ہیں، ان کی ایگزامپلس ہیں جنہوں نے لوکل چھوٹے سے علاقے میں پالیٹکس شروع کی، وہاں پہ میئرشپ انہوں نے لی، پھر آہستہ آہستہ وہ گلوبل لیڈر بن گئے. تو یہ 3 چیزیں ہمیں آج کے ندیم بھائی کے اپنے پروفائل سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ندیم بھائی، اس سے پہلے کہ ہم دوسرے سبجیکٹس پہ چلیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا 36 سال کا سفر رہا ہے، اس میں آپ کا نچوڑ کیا ہے؟ آپ جو پاکستانیوں کو ہمارے بتا سکیں، جو آنا چاہتے ہیں یا جو یہاں پہ آ چکے ہیں، انہیں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ ہینڈ سائڈ والی بات ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جانے سے پہلے کچھ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ بلائنڈلی نہیں جا سکتے کہیں پہ بھی. میک شیور کریں کہ آپ اور اب تو آسان ہو گیا، آج سے 36 سال پہلے یہ ساری باتیں جو میں ابھی میں 1 گھنٹے میں جتنی انفارمیشن گیدر کر سکتا ہوں، وہ میں اس کی پرفیکٹ ایگزامپل بتا دیتا ہوں. میرا اپنا نیفیو جو ہے از گوئنگ فار این انجینئرنگ یونیورسٹی یہاں پہ ٹیکسس میں ہی. وہ نوشہرہ میں بیٹھا ہوا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ کاکا اب یہ کرنا ہے. وہ پشتوں کا وہ ہوتا ہے، انکل کو کاکا بولتے ہیں. تو وہ بولتے ہیں کہ وہ یہ کرنا ہے. میں نے اس کو فون کر دیا اب یوں. سو دے آر ٹوٹلی کنیکٹڈ. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر جو کوئی اس طرح کی انیشیٹو کرنا چاہ رہے ہیں اوورسیز انگیجمنٹ میں یا اوورسیز سروسز لینے میں، اسکول میں جانے میں، تو میک شیور کریں کہ جو انفارمیشن ہے وہ پہلے لے لیں آپ، اور وہ اویلیبل ہے آج کل، تو بہت آسان ہے. دیٹس نمبر 1. سیکنڈ یہ ہے کہ جو امریکہ کا ایکسپیرئنس ہے ایز اے فارنر، یہ آپ کو، اگر آپ اس کو ریزسٹ نہ کریں، اگر آپ امریکن جو وہ کر رہے ہیں آپ کرتے جائیں، تو یہ آپ کو بہت آسانی سے آپ کو گائیڈ کر لے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے. جو امیگرینٹس کی اندر کی جو وہ ہوتی ہیں، آپ کی جو ایک what's the word I'm looking for، جو آپ کا اپنا آپ کی جو جس سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ آٹومیٹیکلی آپ کو نظر آ جاتی ہیں انلیس آپ پرویکٹیولی اس کو ریزسٹ کریں. میں ایگزامپل دیتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، میں کوئی ریلیجس لیڈر نہیں ہوں، لیکن میں فیتھ میں بلیو کرتا ہوں، اور آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم آ جاتے ہیں، پاکستان آ جاتے ہیں، تو ہم پاکستانی ریسٹورانٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستانی جو شادی ہے یا 14 اگست ہے یا جو کچھ بھی ہے، ہم ادھر وہ کرنا ہوگا ہم نے. تو ہم بالکل پاکستانی بن جاتے ہیں. ہم جو 8 دوست ہیں ہمارے پاکستانی، ہم ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں سارا دن، اور ہمیں کچھ نہیں پتا چلتا کہ ایک سمپل، آپ کے لسنرز کو موسٹلی تو یہاں کے ہوں گے، لیکن اگر کوئی پاکستان کے لسنرز ہیں تو ایک سمپل ایک انیشیٹو ہوتا ہے. آپ اگر ڈرائیو کریں تو یہاں پہ ایک وہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ییلڈنگ. اگر ادھر سے ایک گاڑی آ رہی ہے تو آپ ییلڈ کرتے ہیں آنے والی گاڑی کو، رک کے رستہ تاکہ وہ جائے. یہ ایک سوک وہ ہے آپ کی، اور یہ آپ کے بیکاز یو آر فرام یونائٹڈ اسٹیٹس، تو یہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے دھیان نہیں کیا اس چیز کو اور آپ کو یہ نہیں پتا، تو آپ ایک نیوسنس بن جاتے ہیں اس شہر کے لیے، کیونکہ اس سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس سے ایگریویشن ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی سی چیز ہے، ایک چھوٹی سی انیشیٹو، کہ آپ جو ٹریفک آ رہی ہے اس کو آپ کو آنے والے کو ییلڈ کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو پرویکٹیولی یہ پتہ نہیں ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کیا کہ اور میں نے آپ کو بہت ہی چھوٹی ایگزامپل دیا ہے، اس میں دیر از سو مینی ادر تھنگز دیٹ گوز. تو پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. جو آپ آتے ہیں یہاں پہ، تو میک شیور کریں کہ اس ملک کی جو رولز اینڈ ریگولیشن اور جو باقی سیوک وہ ہیں، اس میں تھوڑا دھیان کریں. یہ اتنا مشکل نہیں ہے. آپ شاید غلطی کریں گے شروع میں، لیکن بہت جلدی آپ لرن کر لیں گے. اور جب آپ لرن کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے سارے کام آسان بھی ہو جائیں گے، اور آپ کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت جلدی اوپر چلی جائے گی. پاکستانیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستانی وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں امریکی اسکول ڈھونڈتے ہیں، وہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں. جب امریکہ آ جاتے ہیں تو پھر انہیں اسلامی اسکول، پاکستانی اسکول چاہیے ہوتا ہے. تو ہم لوگوں میں یہ کنٹراڈکشن ہے جو امریکہ میں آپ کو نہیں نظر آئے گی. یہاں پہ امریکہ میں بہت آپ کا ذہن تیزی سے چینج ہوتا ہے. دوسرا، آپ یہ کاکا کی بات کر رہے تھے، تو میرے بھی پشتو اسپیکنگ فیملی ہے. تو میرا کزن ہے، چھوٹا سا تھا، وہ وہاں پہ ہم کاکا سب کو کہتے تھے. وہ لاہور کی طرف آ جائیں تو کاکا بچے کو کہتے ہیں یہاں پہ. تو اسے میرے چچا نے بھیجا، اس نے کہا یار نیچے تندور ہے، وہاں سے روٹیاں لے نا. تو وہ کیا، اس نے کہا کاکا روٹی دے. تو وہ جانتا تھا میرے چچا کو. وہ بہت اپسیٹ ہوا، اس نے ان سے شکایت کی. اس نے کہا یار یہ بچے کو آپ نے تمیز سکھائی ہے، کاکا کہہ رہا ہے.
تو خیر وہ پھر بعد میں انہوں نے غلط فہمی ان کی رفع کر دی. لیکن یہ اس سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب کلچرل ڈفرینسز آتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی چیزیں, جیسے ندیم چھوٹی چیزیں بالکل پاکستان میں تو ہمارا برتھ رائٹ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جانا ہے. اگر جی. بختر بند گاڑی بھی سامنے سے آ رہی ہے نا, تو ہمیں اپنا موٹر سائیکل اس سے پہلے گزارنا ہے. تو یہ جتنی جلدی ہم سیکھتے ہیں چیزیں اتنا ضروری ہوتا ہے, اور انگیج جتنا زیادہ آپ ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھیں, لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگلے 5 سال آپ کے شیپ وہ لوگ کریں گے, 5 لوگ جن کے آپ کلوزسٹ رہتے ہیں, جن کے ساتھ موسٹ ٹائم. تو یہاں امریکن سوسائٹی میں آ گئے ہیں, امریکن سے ملیں, بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. یہاں پہ انفارمیشن چھپاتا کوئی نہیں ہے, یہاں آپ کو بہت خوشی سے وہ بتاتے ہیں. وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا, کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو وہ ٹرولی یہاں پہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ پلان بنائیں, اوپنلی, اس اوپن ذہن کے ساتھ بنائیں اور انگیج کریں. میں ندیم بھائی جب میں آیا تھا نا, تو کلنٹن 91 میں بھی تقریباً آپ کے اس ٹائم سے آیا تھا. تو کلنٹن کی کیمپین میں وہیں سے انکلوڈ ہوا تھا. اس لیے نہیں کہ میں کلنٹن کو جانتا تھا یا مجھے ڈیموکریٹک پارٹی, مجھے یہ تھا کہ آپ کو ایز اے سٹیزن آپ کو انگیج کرنا ہو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پاکستان میں ہم لوگ چونکہ شامل نہیں ہوتے جمہوریت میں, تو آپ حال دیکھ لیں وہاں پہ جمہوریت کا کیا حال ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. جی جی شوائب. اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے اندر ایک دوسری بات ہے جو مجھے ندیم بھائی کی بڑی پسند آئی, کیونکہ انہوں نے بہت سے مختلف طریقے بتائے ہیں. کیونکہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ میں الیکٹ ہونے کی کوشش کروں, لیکن یہاں پہ آپ نے اس طرح بتایا کہ بہت سے مختلف رولز ہیں جہاں پہ آپ بہت ضروری کام کر سکتے ہیں, اور وہ ایک پوری مشینری ہوتی ہے, اس کا حصہ بنے, آپ اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کریں, آپ ٹائم دیں, اور اس کی مدد سے آپ اوور ٹائم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ کام کرنے والا ہے, ہمیں یہاں ایک بندہ چاہیے, یہاں پہ اس کو پوچھ لو. تو اس طرح آپ اپنی ایک جگہ بنا لیتے ہیں. اور اس کے اندر وہی بات جو آپ نے کی کہ اگر آپ مختلف لوگوں سے ملیں گے, مختلف اپرچونیٹیز کو اویل کریں گے, تو اس سے آپ کے لیے نئے دروازے کھلتے جاتے ہیں. تو یہ ہم نے پہلے بھی بات کی, اور یہ بڑی آپ نے بڑی اس کے اچھی اگزامپل دی ہے اپنی اسٹوری میں. اچھا ندیم بھائی, اب یہ بتائیے, آپ نے بزنس کیا یہاں پہ, جو امریکہ کہتے ہیں یہ لینڈ آف اپرچونٹیز رہی ہے, اب اتنی لگتی نہیں ہے, لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے دوسرے بے شمار ممالک سے اگر کمپیئر کریں تو اپرچونٹیز بہت زیادہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے بزنس کا خیال کیسے ایوالو ہوا, کیسے آپ نے بزنس شروع کیا, کیا آپ کو چیلنجز پیش آئے, اور کیا آپ مشورہ دیں گے ان سب لوگوں کو جن میں بزنس کا پوٹینشیل ہے یا جو بزنس کا نہیں سوچ رہے لیکن انہیں سوچنا چاہیے. ندیم بھائی میرے خیال میں شاید ندیم بھائی ہیں, لیکن میں یہ بتا دوں اپنے ویورز کو کہ ندیم بھائی ایک میٹنگ سے نکلے تھے اور وہیں سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور وہ باہر بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کسی جگہ لابی میں یا کہاں بیٹھے ہیں بیچارے, تو وہ اس لیے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی ایسا نظر آ رہا ہے, اور سگنل میں بھی تھوڑی سی وہ نظر آ رہی ہے. بٹ وی آر ویری تھینکفل ٹو ہم کہ انہوں نے بجائے اس سے ٹرکارلوجی لگانے کے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. جی ندیم بھائی آپ ہیں اویلیبل ہیں ابھی یا؟ جی آپ کو میری تصویر آ رہی ہے؟ جی آ رہی. اوکے سوری, میں نے ذرا اس کو فلپ کیا اور میرا فون جو ہے نا کانسٹنٹلی رنگ ہو رہا ہے. آئی ایم سو سوری. نیکسٹ ٹائم اگر کبھی ہوا تو میں میک شیور کروں گا کہ اس کو پرو ایکٹیولی روک لوں کہ کالرز نہ آئیں اس طرح. آئی تھنک دیٹس کازنگ اٹ. یہ جب آ جاتا ہے تو کچھ آپ بات کر رہے تھے. آئی ایم سو سوری. جی میں آپ سے پوچھ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا جرنی شروع ہوا, آپ نے پھر ایک پوائنٹ پہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار مجھے بزنس کرنا چاہیے. جی یہ کیسے ایوالو ہوا آئیڈیا, آپ کو کیا چیلنجز پیش آئے جب آپ نے بزنس شروع کیا, اور وہ سب لوگ جو بزنس کا نہیں سوچ رہے یا وہ جابس میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان میں پوٹینشیل ہے, آپ کیا انہیں مشورہ دیں گے؟ اچھا, میری اپنی جرنی ایسی تھی کہ میں جو پروفیشنلی جو کام کر رہا تھا, ان مائی کیس آئی واز اے ڈیزائن انجینئر فار ایپلیکیشن اسپیسیفک سرورز. میں یہ ایک بہت ہی ایک چھوٹی سی فیلڈ ہے, اٹس ناٹ ویری کامن. اتنے سارے جگہوں پہ میں نہیں جا سکتا تھا. دیر لمیٹڈ مینوفیکچر دیٹ بلڈ ایپلیکیشن اسپیسیفک سرورز. ان کے پاس لمیٹڈ ڈیزائن انجینئرز ہوتے ہیں, جن میں سے ایک میں تھا. اور تو اٹس ناٹ ایسی جگہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, لمیٹڈ سی فیلڈ ہے. اور اس میں یہ تھا کہ میں جہاں پہ جتنا جا سکتا تھا اس کمپنی سے میں اتنا پہنچ چکا تھا. اس کے بعد مجھے یا تو یہ تھا کہ جو اونر تھا تو وہ میرا کزن ہوتا یا بھائی ہوتا. اس کے بعد اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا تھا, یا میں خود اونر بن جاتا. خود اونر کے لیے جو کیپٹل چاہیے تھا دیٹ واز ایٹ اے ڈفرنٹ لیول. میرے ذہن میں کچھ اور تھا آلریڈی. میرے کچھ دوست تھے جو کہ فوڈ اینڈ بیوریج بزنس میں جا چکے تھے اور بہت اچھی سکسیس وہ کر چکے تھے. تو میرا کوئی, جس طرح میں نے کہا, میرا بیک گراؤنڈ بیوریجز سے کچھ بھی نہیں تھا. مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ جب ہم نے پروڈکٹ لانچ کی تو میں لاس ویگس میں ایک ٹریڈ شو پہ تھا, تو وہاں پہ ایک کنسلٹنٹ آیا.
تو جو میری ڈرنک ہے وہ کیکٹس سے بنتی ہے. تو میں نے جب اس کو انٹروڈکشن کیا تو میں نے اسے بتایا کہ کس طرح میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور کبھی ڈرنک نہیں بنائی میں نے, اور یہ جو ڈرنک ہے یہ پہلے کبھی کسی نے نہیں بنائی, تو یہ والی. تو اس نے اس کو ریفریش کر کے اس نے پھر مجھے بتایا تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ کتنی بڑی بیوقوفی میں نے کی ہے. تو اس نے کہا کہ let me get it straight. You have never made a drink. میں نے کہا yes. And you have decided to make a drink that no one else have ever made. میں نے کہا yes. تو کہتا ہے کہ your level of faith is beyond than anyone I've ever heard of. تو یا so that's my background. اس سے وہاں سے میں نے بیوریج جو لانچ کیا تھا وہ میرا ایکچولی جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا اپنے اس میں ایک پروجیکٹ تھا. تو جو ایک کنسلٹنٹ تھا وہ ڈائٹیشین تھا, اور وہ ڈائٹیشین جو تھا تو وہ سپر فوڈ سے سپلیمنٹس بناتا تھا. اور اس کے جب میں اور وہ ایک پروجیکٹ سے ہم ملتے رہتے تھے, تو ایک دفعہ میں اس کو رائڈ دے رہا تھا بیکاز ہی یوز ٹو لیو ان یوٹا, آئی واز ان ٹیکسس. تو میں اس کو رائڈ دے رہا تھا ایئرپورٹ جانے. تو بیچ میں نے باتیں شروع کر لی کہ اچھا آج کل کیا کر رہے ہو. تو اس نے بتایا کہ میں ڈائبٹیز کی اس کو سپلیمنٹ بنانے کے لیے میں کیکٹس سے ایک سپلیمنٹ بنا رہا ہوں. تو میں نے کہا مجھے بھی ذرا ٹیسٹ دینا. تو ہی گیو, ایکچولی اس کے پاس تھا, ایکچولی آئی مین ہی ہیڈ اٹ آن ہم. تو وہ چھوڑ کے چلا گیا وہ ایئرپورٹ پہ, میں اس کو ڈراپ کیا اور میں نے اس کو پیا. تو بہت میں نے کہا کہ ایک دم سے ذہن میں آیا, دس از میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں اس کا ریڈی ٹو انسٹیڈ آف بینگ اے سپلیمنٹ اگر میں اس کو پینا شروع کر دوں تو اس میں کیا ہوگا. اینڈ دین آئی وینٹ اینڈ کال بیک, اینڈ اس نے کہا ہاں میں بنا سکتا ہوں ایسی چیز. اینڈ دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹڈ. انیشلی بہت سکسیزفل تھا میرا. I made very good living. بہت اچھا زبردست پروگرام ہوا اس کا. مطلب we were all over the place. سدرن کیلیفورنیا میں گئے, مڈ ویسٹ میں چلے گیا, شکاگو, ایوری ویئر. بہت سکسیزفل پروڈکٹ تھا میرا. پھر کووڈ ہو گیا, اور چونکہ یہ ایک اسپیشلٹی ڈرنک تھی تو اسپیشلٹی ڈرنک ایک دم ود ان ڈیز ہم دے کلڈ اس, بالکل ختم کر دیا تھا. اینڈ ٹک می another 5 years to دوبارہ میں واپس. تو پچھلے سال میں نے لانچ کی, اور ابھی لانچ کر کے ہم چل پڑے تھے کہ مجھے اسٹروک ہو گیا تھا. اینڈ دین آفٹر دا اسٹروک آئی ٹک دیٹ, ہاں مجھے 3 اسٹروک ہوئے. تو پھر مجھے تقریباً 6 مہینے کی تھوڑی ذرا بریک لینی پڑی, اور وی آر بیک ان مارکیٹ رائٹ ناؤ الحمد للہ. تو ہم وی آر اسٹارٹڈ اگین. I can see, mashallah, you have recovered from the stroke. الحمد للہ. Probably آپ کی جو hyper energy آپ کی ہے وہ it causes, it manifests before you can act on things. تو maybe اس سے ہوا. تو تھوڑا سا اپنی ہائپر انرجی پہ پیڈل تھوڑا سا سنبھالا کریں اسے. یہ آپ یہ بتائیے کہ آپ یو گاٹ انٹو اے ٹوٹلی اسٹرینج ایریا, اور اس نے کنسلٹنٹ نے ہی پٹ اٹ ویری ویری ویل. اس نے بہت اچھی طرح اس چیز کو بتایا. اٹ ریکوائرز ریئلی سیریس اسٹرانگ فیتھ ان یور سیلف اینڈ ان یور آئیڈیا, اسے وہاں تک لے جانے میں. تو کیا آپ بریفلی بتا دیجیے تاکہ پھر ہم آگے موو کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو جو ڈرتے ہیں, جو گھبراتے ہیں, جو انوویشن سے یا نئے آئیڈیا سے, انہیں تھوڑا سا بتائیے کہ کیا آپ کو مشکلات پیش آئیں, کیسے آپ نے اسے اوور کم کیا, اور وائی ڈڈ یو ڈیسائڈ ٹو اسٹک ود اٹ. دیکھیں انوویشن اگر ہم امریکہ میں نہ کریں تو کہاں کریں. آئی مین اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ایک ایسی اکانومی جو کہ از دا بگیسٹ ایور, اور جو کنزیومر مارکیٹ یہاں پہ جو کنزیومرزم امریکہ میں ہے وہ ہسٹری میں کبھی ہوئی نہیں, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کہیں اور ہے. تو اگر ہم اس کا فائدہ نہ اٹھائیں تو آئی تھنک دیٹس اپرچونٹی مسڈ. میں اگر کوئی ایسا پروڈکٹ بناؤں جو کہ نہ وہ سکسیزفل نہ ہو, دیٹس ناٹ, میں اس میں کوئی اس میں عجوبے کی بات نہیں ہے. آئی تھنک آئی شوڈ گو ٹو دا نیکسٹ ون, نیکسٹ ون اینڈ نیکسٹ ون. میں اپنی اسٹوری بتا دیتا ہوں کہ ڈسپائٹ آل دس جو آپ نے بھی بتائی, ایک اور اس کا ایک وہ مجھے سیٹ بیک ہوا کہ ایون جو سویٹنر میں یوز کر رہا تھا تو وہ بائی دیٹ ٹائم جو سپر مارکیٹ تھے وہ سپلرز کو ڈسکریج کر رہے تھے. تو آئی ہیڈ ٹو گو اینڈ گیٹ آرگینک اسٹیویا. مجھے ریفارمولیٹ کرنا پڑا, مجھے 6 مہینے کا دھکا پڑا, اور پیسوں کا $1000 کا دھکا بھی پڑا. لیکن ہوا اس کا کیا کہ ود ان اس کے سال بعد میرے دروازے پہ جو ہے کوکو کولا والے ناک کر رہے تھے. میرے نیسلے نے آلریڈی کاپی کر لی ہے پروڈکٹ. 3 اور کمپنیاں ہیں, انہوں نے کیکٹس واٹر, اسٹار بکس میں ابھی کیکٹس واٹر سمر میں ہوتا ہے. یہاں پہ جو واٹر برگر کی جو چین ہے ٹیکسس میں, اس میں ٹیکسس یہ کیکٹس واٹر بک رہا ہے. تو I started something جو کہ it was very much possible کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نہ بنتا, کوئی بھی نہ بناتا, لیکن میں نے انیشیٹو لی ہے.
اور یو نو یو کین اونلی امیجن کہ کتنے لوگوں کو اس کو سکسیس ملی ہے اس سے اور آگے. آئی تھنک ایٹ سم پوائنٹ اپنی لائیولیہڈ تو بہت ضروری ہوتی ہے, لیکن ایٹ سم پوائنٹ آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں کہ دنیا آپ سے بہت بڑی ہے. تو صرف اپنا جو سوچنا ہوتا ہے اس سے جب آپ تھوڑا ذرا اینڈ آئی نو اٹس مشکل ہوتی ہے یہ بات, ایوری بڈی وانٹس ٹو ٹیک کیئر آف جو خود کرنا ہوتا ہے, لیکن آپ جب اپنے سے زیادہ سوچنا شروع کر دیں تھوڑا سا تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. ویل تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ہر دفعہ آپ کا جہاں پہ بھی سیٹ بیک آیا یو ماشاء اللہ ناٹ اونلی ریکورڈ بٹ یو وینٹ فردر. تو میں ہمارے ویورز ماشاء اللہ بہت انٹیلیجنٹ اور ایجوکیٹڈ ہیں. میں ان کے کانٹیکسٹ کے لیے بتا دوں کہ کولمبس جسے ہم کہتے ہیں کہ جس نے ڈسکور کیا تھا امریکہ, وہ انڈیا ڈسکور کرنے نکلا تھا. رستہ بھول کے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جسے اس نے سمجھا کہ یہ انڈیا ہے. کیریبین آئیلینڈ جو ویسٹ انڈیز جنہیں ہم کہتے ہیں, جن کی بہت زبردست کرکٹ ٹیم بھی ہے, اسے ویسٹ انڈیز اسی لیے کہا گیا تھا کہ وہ انڈیا کو وہ ایسٹ انڈیا کہا کرتے تھے. وہ کولمبس اس کی ایک چھٹی ہے امریکہ میں, اسے یہاں پہ بہت ہی ایک عظیم انسان مانا جاتا ہے. تو امریکہ قوم جو ہے نا یہ بہت کھلے دل سے آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہے جب آپ کچھ انوویٹ کریں, اگر آپ غلطی کریں یا کچھ بھی کریں. لیکن بہت ریوارڈنگ پروسیس ہے, ڈیفیکلٹ ہے آف کورس, چیلنجنگ ہوتا ہے, لیکن یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو ندیم بھائی اس کی لیونگ ایگزامپل ہیں. اینڈ ندیم بھائی آئی ڈونٹ تھنک یو مائنڈ, یو آر ماشاء اللہ اے ویری ڈائنامک رول ماڈل. اگر آپ کو ریچ آؤٹ کریں کوئی ہمارے ویورز دیکھنا چاہیں, یو ول بی ویری ہیپی ٹو. اب سمینہ آ گئی ہیں. سمینہ کہ ان کیریکٹرسٹک ہے کہ اتنا عرصہ وہ اتنی دیر خاموشی سے رہیں. تو سمینہ ویلکم ٹو دا پروگرام. ندیم بھائی السلام علیکم. It was such an interesting story, Nadeem bhai, and mashallah آپ کو کافی عرصے بعد دیکھا ہے, and bless you, آپ کی صحت ٹھیک ٹھاک رہے. Thank you. And I've known you from a different perspective, like a political arena, and it was very nice to see Nadeem bhai in another aspect. So kudos to you. And I was just wondering کہ آپ کی جو ڈرنک ہے اتنے آپ نے محنت سے اور kind of you made something new, something awesome. تو آپ نے اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا فارمولے کو؟ ایگزیکٹ جو ڈرنکس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں اس میں ایسی آپ اپنے فارمولا کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جو میں نے کیا ہوا ہے, لیکن کیٹیگری کو آپ نہیں کر سکتے. ہاں تو کیکٹس واٹر میرا والا ڈفرینٹ ہے دوسرے والے سے, لیکن کیٹیگری آف کیکٹس واٹر از سیم. میں تھوڑا بریک کرتا ہوں اس میں کہ جب یہ کیا میں نے تو وہی والی بات کہ جو ایک کنسلٹنٹ نے کہا کہ یہ پاگلوں والا کام ہے. ودن and I have to look it up, میرے پاس ہیں اس کے وہ ویڈیوز اور اس کے کہ سین ڈیگو اسٹیٹ یونیورسٹی سے کسی نے پروڈکٹ دیکھی, اینڈ جو ان کا بزنس اسکول ہے ان کے فائنلس پہ دے روٹ اے پیپر آن مائی پروڈکٹ. So it was the concept of this product being there, اور جس طرح میں نے اس کی برانڈنگ کی ہے, جو اس کی پیڈگری ہے اس کو ریلیٹ کر کے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کیا تھا. سو دیٹ بیکیم جو بزنس اسکول ہے انہوں نے اس پہ پورا ایک پیپر کیا, اینڈ آئی واز پارٹ آف دیٹ پورا ایک. سو اٹ واز اے پراؤڈ ٹائم. لیکن ڈو ناٹ میک اینی, کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ کبھی آپ سے غلطیاں نہیں ہوں گی. اتنی غلطیاں ہوں گی کہ اٹس انریل. بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. آئی کین گو آن اینڈ گیو یو اباؤٹ 10 ایگزامپلز رائٹ ناؤ کہ میں نے کون سی چیز غلط کی تھی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو کریکٹ ہونے کے بعد اٹ بیکمز اے بگ سکسیس.